الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سدرۃ المنتہا ایک اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن کریم اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ اصطلاح بنیادی طور پر ایک درخت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے جو عالم بالا کے سفر میں ایک خاص مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک خاص درخت ہے جسے بیری کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کے مقام کی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ اس مضمون میں ہم سدرۃ المنتہا کی لغوی معنوی اور مذہبی حیثیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بیری کے درخت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ لغوی معنی: سدرۃ المنتہا عربی زبان کے دو الفاظ سدرہ اور المنتہا پر مشتمل ہے۔ سدرہ کا مطلب ہے بیری یا بیری کا درخت۔ عربی زبان میں سدرہ خاص طور پر اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کے پتے چوڑے اور جس کی شاخیں پھیلاؤ والی ہوں۔ اس کا پھل بھی چھوٹے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ المنتہا کا مطلب ہے اختتام یا آخری حد، اس لیے سدرۃ المنتہا کو لغوی اعتبار سے آخری حد پر موجود بیری کا درخت کہا جاتا ہے۔ مذہبی اور روحانی پس منظر: سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ النجم میں آیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بار بھی اس فرشتے کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے پاس جنت الماویہ ہے، جب سدر پر چھا رہا تھا۔ سورۃ النجم آیات 13 سے 16۔ یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی وضاحت کرتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دوران جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ عالم بالا کی سیر پر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ یہ درخت آسمانی دنیا کے ایک مقام پر واقع ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آخری حد ہے، اس سے آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام: احادیث کی روشنی میں سدرۃ المنتہا کا مقام 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے اور جہاں سے آگے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی رسائی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہنچایا تو کہا کہ اس مقام سے آگے میرا گزر نہیں، اگر میں اس حد سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس مقام سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جسے لقاء مع اللہ یا مقام قاب قوسین بھی کہا جاتا ہے۔ بیری کا درخت کیا ہے؟ بیری کا درخت، جسے عربی میں سدر کہا جاتا ہے، ایک قدرتی درخت ہے جو زیادہ تر عرب علاقوں اور صحرائی مقامات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے اور پھل عام طور پر میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پتوں کو طبی فوائد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سدر کا درخت اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس کے ذکر کے بعد مواقع پر روحانی پاکیزگی اور برکت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی صفات: سدرۃ المنتہا کی صفات کو قرآن اور احادیث میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو اس کی عظمت اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس درخت کی شاخوں پر مختلف رنگوں کی روشنی چھا رہی تھی
اس پر شاخ پر نور کی کیفیت طاری تھی۔ یہ درخت اپنی وسعت اور شاخوں کی بناوٹ میں غیر معمولی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت کے لباس دیکھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ جنت الماویہ اور سدرۃ المنتہا۔ جنت الماویہ جسے آرام کی جنت بھی کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب واقع ہے۔ جنت الماویہ کو جنت کا ایک اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے جہاں نیکوکاروں اور شہداء کے لیے خاص جگہ ہیں۔ اس جنت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ایک عظیم جنت ہے۔ سدرۃ المنتہا کی اہمیت۔ سدرۃ المنتہا کی مذہبی اور روحانی حیثیت بہت اہم ہے۔ یہ درخت عالم بالا کی ایک خاص نشانی ہے اور اس کا مقام ایسی جگہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے آخری یاد ہے۔ یہ درخت انبیاء ورسل کے مراتب اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذکر مسلمانوں کے دلوں میں عظمت اور روحانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ اس مقام کا بیان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے براہ راست گفتگو کی۔ بیری کے درخت کا زمین پر ذکر۔ بیری کے درخت کا ذکر زمین پر بھی مختلف مواقع پر کیا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں بیری کے درخت کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں اور یہ صحرائی ماحول میں اگتا ہے۔ اسلام میں بیری کے درخت کے پتے کو غسل میت میں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سدر کے درخت کا ذکر کئی احادیث میں فرمایا ہے اور اسے مبارک درخت قرار دیا۔ سدرۃ المنتہا کا علامتی پہلو۔ سدرۃ المنتہا کو علامتی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی علماء کے مطابق یہ درخت انسان کی روحانی حد کی نشانی بھی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہر مخلوق کی ایک حد مقرر ہے اور جب اس حد کو پہنچا دیا جاتا ہے تو وہاں اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ درخت مخلوق اور خالق کے درمیان ایک آخری حد کی علامت بھی ہے۔ مختلف علماء کی آراء۔ مختلف اسلامی علماء اور مفسرین نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں مختلف آراء دی ہے۔ امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام طبری اور دیگر مفسرین نے اس درخت کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں مختلف تفاسیر پیش کی ہیں۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ درخت عالم بالا کا ایک عظیم درخت ہے جو روحانی عظمت کی علامت ہے۔ امام غزالی کے مطابق سدرۃ المنتہا ایک ایسی حد ہے جہاں سے اللہ کی نشانیوں اور اسرار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے اور یہاں پہنچ کر مخلوق کی سمجھ اور علم ختم ہو جاتا ہے۔ جدید علمی تحقیقات۔ جدید علمی نقطہ نظر سے بھی بیری کے درخت کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے۔ کچھ محققین نے اس درخت کی جغرافیائی اور نباتاتی خصوصیات پر تحقیق کی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سدر کا درخت صحرائی علاقوں میں بہترین طور پر اگتا ہے اور اسے قدرتی ماحول میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس درخت کے طبی فوائد بھی ہیں اور اس کے پتوں کا استعمال مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اختتامیہ۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام اور درخت ہے جس کی عظمت کا بیان قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ یہ درخت عالم بالا کی ایک حد کی نشانی ہے جہاں سے آگے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی قدر ہے۔ اس درخت کا ذکر مسلمانوں کے دلوں میں عظمت اور روحانی پاکیزگی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا وہ عظیم مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس کی علامات اور صفات کو سمجھنا ایمان کی تقویت اور روحانیت کی بڑھوتری کا باعث ہے۔
بیری کے درخت کی معنویت، اس کی صفات اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن، احادیث اور اسلامی تفسیر کا معاملہ ضروری ہے۔ اس درخت کا تذکرہ ایک علامت کے طور پر بھی کیا گیا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور اس کی تخلیق کی حدود کی یاد دلاتا ہے۔